یہ بہائی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے عقائد، اس کے نظریات بہائیوں والے اور قادیانیوں والے عقائد ہیں امتیاز جلیل کے۔ اورنگ آباد کا سابق خاصدار کون ہے پتہ ہے؟ امتیاز جلیل۔ چادر چڑھاتے ہیں اویسی صاحب اس کی قبر پر، آن ریکارڈ شاہ نور سید کہہ رہا ہے کہ MIM مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے، کہ ان کی پارٹی جس شخص نے قائم کی وہ فرقہ مہدویہ کا ماننے والا شخص تھا، وہ شخص تھا جو فرقہ مہدویہ کے سرگرم اراکین میں جس کا شمار ہوتا۔ مجلس اتحاد المسلمین ان کی پارٹی ہے۔ آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا، سب کچھ اچھا دکھتا ہے ان کا، اور جب جا کے کھود کے دیکھو تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا ابھی پچھلے دنوں جس کے اندر 13-14 سال تک MIM حیدرآباد کے اہم عہدوں پر فائز رہنے والا ایک شخص شاہ نور سید کہہ رہا ہے، آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے، آن ریکارڈ شاہ نور سید کہہ رہا ہے کہ MIM مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے، پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، مگر یہ پارٹی مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی حقیقت، یہ ہے ان کی اصلیت کہ ان کی پارٹی جس شخص نے قائم کی وہ فرقہ مہدویہ کا ماننے والا شخص تھا، وہ شخص تھا جو فرقہ مہدویہ کے سرگرم اراکین میں جس کا شمار ہوتا تھا۔ شاہ نور سید نے اس کا نام کہا ہے نواب بہادر یار جنگ۔ فرقہ مہدویہ کیا ہے؟ فرقہ مہدویہ، میں نے آج فتویٰ نکالا دیوبند کا، میں نے سوال کیا کہ کیا فرقہ مہدویہ اسلام سے خارج ہے؟ تو جواب آیا، نیٹ پر آپ بھی سرچ کر لیجئے، جواب آیا کہ یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخر زمانے میں میرے خاندان سے ایک شخص آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، جس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام پر ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، وہ شخص ہدایت یافتہ ہوگا اور اس کے ایسے فضائل ہیں۔ نبی نہیں ہوں گے وہ۔ سید محمد جون پوری نے 500 سال پہلے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر مہدی ہونے کا اعلان کیا، اور اس نے ایک فرقہ وجود میں لایا، فرقہ مہدویہ، جو سید محمد جون پوری کو وہ لوگ مہدی، نعوذ باللہ مہدی کہتے ہیں، مہدی مانتے ہیں۔ اس فرقے کے عقائد کفریہ میں ایک فرقہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سید محمد جون پوری کو خدا بھی مانتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، میں اس کو گمان تھا کہ وہ خدا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے ماننے والے بہت کثیر تعداد میں حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور اسی کمیونٹی کا ایک سرگرم شخص تھا نواب بہادر یار جنگ، جس نے اس مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد رکھی۔ وہ مسلمان ہی نہیں تھا، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا وہ شخص کہہ رہا ہے جو 14 سال تک آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے اہم عہدوں پر فائز تھا، اور جس کا نام سید شاہ نور ہے۔ اس کا ویڈیو موجود ہے، اور اسد الدین اویسی صاحب ہر سال اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، اس کا فوٹو اس ویڈیو میں موجود ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب جس دن وہ مرا تھا، وہ شخص اس دن جا کر وہاں پر ایصال ثواب کی مجلس لگاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اویسی صاحب اس کی قبر پر۔ یہ چیز وہ شخص کہہ رہا ہے جس کا تعلق مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ اورنگ آباد کا سابق خاصدار کون ہے پتہ ہے؟ امتیاز جلیل۔ یہ بہائی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ایسا میں نے سنا ہے، اورنگ آباد کے اہم ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ امتیاز جلیل سچا پکا سنی مسلمان نہیں ہے، اس کے عقائد، اس کے نظریات بہائیوں والے اور قادیانیوں والے عقائد ہیں امتیاز جلیل کے۔ یہ ہم کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں اسلام کے نام پر۔ آج علماء کرام کی کثیر تعداد فتنہ شکیلیت کے خلاف نبرد آزما ہے، فتنہ بہائیت کے خلاف علماء کرام میدان میں ہیں، فتنہ قادیانیت کے خلاف علماء کرام مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ یہ فتنہ مہدویت والے نقاب اوڑھ کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا آتے ہیں، آپ کی ووٹ لیتے ہیں، مسجدوں اور میناروں کے شہر کے اندر آتے ہیں، مسلمان بن کر آتے ہیں، اور اس کے بعد شہر کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں، سمجھ رہے مسلمانوں کی پارٹی ہے۔ مسجدوں اور میناروں کے اس شہر میں علماء کرام اور مسلمانوں سے میں یہاں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو جو وائرل ہوا ہے، سید شاہ نور کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے، علماء کرام اس ویڈیو کا نوٹس لیں، علماء کرام اس کی سچائی کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی اسد الدین اویسی فرقہ مہدویت سے متاثر شخص
ہے یا نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں اسلام سے خارج فرقہ ہے اور اس کا موجودہ دور کا سربراہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں تقریر کرتا ہے اور پیچھے اویسی صاحب بیٹھے ہوئے. وہ صاحب کہہ رہے ہیں تقریر میں کہ میں یہ تقریر فرقہ مہدویہ کی طرف سے کر رہا ہوں اور تمام ملک کے بڑے علماء کرام سن رہے ہیں. حیدرآباد میں اجلاس ہو رہا ہے. علماء کرام اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اسد الدین اویسی کے عقائد کیا ہیں, اسد الدین اویسی کے مذہبی خیالات کیا ہیں, اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے. امتیاز جلیل کے عقائد کیا ہیں, اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے. مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کے عقائد کیا ہیں, اس بات کی تحقیق تو علماء کرام کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی جس دن وہ تل ابیب میں 8 گھنٹہ غائب ہو گئے تھے. کیا ہو رہا ہے اس شہر کے اندر, کیا چل کیا رہا ہے یہاں پر؟ بیوقوف سمجھ رہے ہم مسلمانوں کو. اسلام کے نام پہ اگر مسلمان جذبات میں آ جاتا ہے تو کیا اس کے جذبات کے ساتھ سیاسی کھلواڑ کیا جائے